اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ واقعہ ایک مظلوم عورت اور اس کے چھوٹے بچے کا ہے۔ جب ایک شرابی شوہر نے نشے میں اپنی بیوی پر ظلم کیا اور اپنے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تو ان کے گھر میں بندھے ہوئے گدھے نے کیسے اپنی مالکن کو اور اس کے بچے کی اس ظالم شوہر سے جان بچائی۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک غریب اور بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اب اس بوڑھے کسان کی ایک بیٹی تھی جو کہ انتہائی نیک اور شریف تھی، اور اس نیک اور شریف لڑکی کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ یہ بوڑھا کسان ہر وقت اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتا تھا۔ اس نے شروع سے ہی اپنی بیٹی کو ہر وہ سہولت مہیا کی جو یہ اپنی وسعت اور اپنی بساط کے اندر رہ کر عطا کر سکتا تھا۔ اب اس کسان کے گھر میں ایک گدھا تھا جو کہ کافی سالوں سے اس کسان کے پاس ہی تھا، اور کسان اپنے اس گدھے کا خیال بھی خوب رکھتا تھا۔ وقت پر اس کو دانا پانی مہیا کرتا اور اس سے اتنا ہی کام لیتا جتنا کام یہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ کسی بھی جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نیک بہاجا اور پاکیزہ لڑکی پر ایک شرابی کی نظر پڑ گئی۔ اب یہ شرابی دولت مند تھا، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو یہ اس کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا، اور یہ ہزار طرح سے چاہنے لگا کہ میں اس کو کسی طرح سے حاصل کر لوں۔ جب اس نے رشتہ اس کے باپ کی طرف بھیجا، اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا، اور اس کا باپ کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی شرابی کے ہاں دے دوں، اور میں اپنی چاند جیسی بیٹی ایک شرابی کے حوالے کر دوں۔ اگرچہ آج اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن شراب ایک ایسی چیز ہے جو بہت جلد نسلیں تباہ کر دیتی ہے۔ کسی غریب انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں گا، لیکن کسی بھی امیر و کبیر شرابی کو کبھی اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ اس شرابی کو انکار ہو گیا تو یہ سوچنے لگا کہ میں اب اس لڑکی کو حاصل کر کے رہوں گا۔ ویسے بھی یہ عیاش تھا، اور دولت انسان کو کچھ زیادہ مغرور کر دیتی ہے۔ دولت کی وجہ سے انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اس وجہ سے اس نے بدلے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف سے اس نیک اور شریف پاکیزہ لڑکی کا باپ بھی اس کو مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ کسی شریف ہاتھ میں سونپنا چاہتا تھا، اور اس بوڑھے کسان نے بہت کوشش کی کہ کوئی اچھا اور شریف سا رشتہ مل جائے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی کر لوں، لیکن کہیں بھی اس کی بیٹی کا نکاح نہ ہو سکا۔ اب زندگی ایک ایسی چیز ہے کہ آج نہیں تو کل اس کو ختم ضرور ہونا ہے۔ یہ بوڑھا کسان بھی اپنی زندگی کے دن پورے کر کے موت کی طرف گامزن تھا، اور ایک دن وہ بھی آ گیا جب یہ اچانک اور سخت بیمار ہو گیا۔ جب اس بوڑھے کسان کو یقین ہو گیا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور یہ اپنی بیٹی سے کہنے لگا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم صبر سے کام لینا۔ میری بیٹی سنو کہ میں تمہیں کسی رشتہ دار کے حوالے کر کے نہیں جا رہا، تم اپنی مالکن خود ہو، میں فقط تمہیں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میری بیٹی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو پہلے آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں صبر کرنا اور فقط اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ اگر کبھی کوئی مصیبت آ بھی جائے تو صبر کر کے گزار دینا، پھر اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس باپ نے اپنی بیٹی کو نصیحتیں کر دیں، اور دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس بوڑھے کسان کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔
اس نے جو سانسیں لینی تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ تو یہ بوڑھا کسان اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے باپ کی موت پر اگرچہ بیٹی کو بہت صدمہ ہوا، لیکن یہ صابرہ شاکرہ بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرتے کرتے اس نے اپنے باپ کی موت کو قبول کیا۔ خیر، جب کچھ عرصہ ہو گیا اس بوڑھے کسان کو فوت ہوئے، تو ایک دن اس لڑکی کا سگا چاچو اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، میں نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ رشتہ تمہیں پسند ضرور آئے گا۔ ایک نہایت نیک اور شریف لڑکے کا رشتہ ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری بات اس سے چلاؤں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، یعنی تم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ ویسے بھی آج نہیں تو کل تمہیں شادی تو کرنی ہے۔ میری جان پہچان کا وہ لڑکا ہے، تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نیک دل پاکیزہ لڑکی نے جب اپنے چاچو کی اتنی ساری محبت دیکھی تو یہ تو کافی عرصے سے محبت کے لیے ترس سی گئی تھی، کیونکہ کبھی اس کو کسی نے پیار سے نہیں بلایا تھا۔ جب تک باپ زندہ تھا تو اس کے سارے لاڈ پیار باپ خود ہی اٹھاتا تھا، لیکن باپ کی وفات کے بعد سب لوگوں نے اسے کنارہ کر لیا۔ یہ محبت کی بھوکی لڑکی اپنے چاچو کی باتوں میں آ گئی اور اس نے اپنے چاچو سے کہہ دیا کہ آپ کو جیسا مناسب لگے میں آپ کی ہر بات پہ راضی ہوں۔ اب یہ شرم و حیا کے دن تھے۔ چاچو نے بات چلائی اور ایک دن چاچو نے آ کر بتایا کہ میں نے تمہارے لیے بات پکی کر دی ہے اور فلاں دن تمہاری شادی ہے۔ اس نے اپنا شوہر دیکھا تک نہیں۔ ویسے بھی یہ لڑکی سوچتی تھی کہ اب کل یا پرسوں مجھے شادی تو ضرور کرنی ہے، خدا معلوم پھر کوئی اچھا لڑکا ملے گا یا نہیں ملے گا۔ چاچو پر اعتبار کر کے شادی کر لیتی ہوں، باقی جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہر صورت اور ہر حال میں میرے ساتھ ہو کر رہے گا۔ خیر، اس لڑکی کی اس شخص سے شادی ہو گئی جس شخص کا رشتہ لے کر اس کے گھر اس کا چاچو آیا تھا۔ اب یہ لڑکی دلہن بن کر حجرہ عروسی میں بیٹھی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ اس نے جب غور کر کے سنا تو باہر اس کا چاچو اس کے شوہر سے لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے درمیان اتنے پیسوں کا معاہدہ ہوا تھا اور تم مجھے اتنے پیسے کم دے رہے ہو۔ دیکھو، میں نے تمہارے کہنے پر اپنی بھتیجی کو راضی کیا ہے، اب تم میرے ساتھ اپنا وعدہ نبھاؤ۔ میں تو تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا چکا ہوں۔ اس نیک دل شریف اور پاکیزہ لڑکی نے جب کمرے کی ایک اوٹ میں سے باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باہر کوئی اور نہیں تھا بلکہ اس کا شوہر وہی شرابی تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی سے شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اس کے باپ نے شرابی کہہ کے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ لڑکی بہت پریشان ہوئی، لیکن یہ صابر باپ کی صابرہ بیٹی تھی، اب کی بار بھی صبر کر گئی اور اسے اپنے باپ کی وہ آخری نصیحت یاد آ گئی کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے۔ بس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اور کبھی شکوہ مت کرنا۔ وہ کسی جان پر اتنی مشکل نہیں دیتا جتنی وہ برداشت نہ کر سکتی ہو۔ خیر، اس لڑکی نے اپنے ہوش و حواس سنبھال کر جب ان دونوں کی باتیں سنی تو اس کو سمجھ آ گیا کہ میرے چاچو نے لالچ میں آ کر میرا سودا کیا ہے اور مجھے شرابی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب اس لڑکی کے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، فقط وہی گدھا تھا جو کہ سالوں سے کسان کے پاس تھا اور کسان کا وفادار بھی تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ اس شرابی کے گھر میں آ گیا۔ اس شرابی کے پاس دولت زیادہ تھی، اس لیے اسے گدھے سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے اس شرابی نے اس گدھے کو گھر کے ایک کونے میں باندھ دیا۔ خیر، جب ان دونوں کی شادی ہو گئی تو شرابی کے دل میں ابھی تک اسی بدلے کی آگ تھی کہ اس کے والد نے مجھے انکار کیا تھا، اس لیے یہ شرابی ہر وقت اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ یہ شرابی ہر وقت اپنی بیوی سے ناراض رہتا تھا۔ جب یہ شرابی
جب یہ شراب کے نشے میں نہیں ہوتا تھا تب بھی اچھی طرح سے بات نہیں کرتا تھا، اور جب یہ شراب پی کر آتا اور شراب کے نشے میں ہوتا تب تو یہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، اور 2 سالوں کے بعد اس نیک اور شریف لڑکی کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی ولادت کے بعد بھی اس ظالم شرابی کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہ آیا، اور یہ اسی طرح سے اپنی بیوی پر ظلم کرتا رہا۔ بلکہ اب تو اس شرابی شوہر نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ جس سے یہ اپنی بیوی کو زیادہ تکلیف دے سکتا۔ یہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے بچے کو مارتا۔ جب ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھتی اور اپنے بچے کے رونے کی آواز سنتی تو اس بیچاری لڑکی کو نہ صرف جسمانی تکلیف پہنچتی بلکہ ذہنی طور پر بھی اس کو اذیت ملتی تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران کبھی اس شرابی نے اس گدھے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، لیکن یہ لڑکی روزانہ کی بنیاد پر اپنے شوہر سے بچا کر اس گدھے کو کچھ نہ کچھ چارہ ڈال دیتی تھی، اور اس گدھے کا اسی طرح خیال رکھتی تھی جس طرح اس کا باپ اپنے اس گدھے کا خیال رکھتا تھا۔ پہلے تو اس کا باپ گدھے سے کام بھی لیتا تھا، اب شرابی نے اس گدھے سے کبھی کام نہیں لیا تھا۔ ایک دن جب یہ حسب معمول اپنی بیوی کو اذیت دے رہا تھا اور دوسری طرف اس کی بیوی حسب عادت اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور مجھے ظلم سے نجات عطا فرما، تو اس کی دعا سے تنگ آ کر یہ شرابی شوہر کہنے لگا، اب تم ساری زندگی میری ملکیت ہو، اب میں تمہیں ساری زندگی یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا، اب تمہیں کوئی بھی میرے ظلم و ستم سے ہرگز نہیں بچا سکتا۔ یہ نیک دل شریف لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا اور ایک دن میری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ شرابی شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر اس کے شرابی شوہر نے پھر سے اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا، جس سے ایک بار پھر یہ رونے لگی اور رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے گھر کے کونے میں بندھا ہوا وہ گدھا اپنی رسی توڑوا کر آیا اور اس نے آ کر اس شرابی شوہر کو ایک ٹکر ماری۔ اس شرابی شوہر کو جب ٹکر لگی تو اس کو گدھے پر بہت غصہ آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں گدھے کا غصہ بھی اپنی بیوی پر ہی نکالوں گا، کیونکہ آخر یہ گدھا میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں آیا ہے۔ اس نے دوبارہ سے جا کر گدھے کو باندھ دیا اور پھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ جیسے ہی یہ مارنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف بڑھا، وہ گدھا ایک بار پھر رسی توڑ کر آیا اور اس نے ایک بار پھر اس شرابی شوہر کو ٹکر ماری۔ اس شرابی نے سمجھا کہ شاید میں نے غفلت میں اس گدھے کو باندھا تھا، اس وجہ سے یہ گدھا دوبارہ رسی کھلوا کر آ گیا ہے۔ اب کی بار اس شرابی نے ایک بڑے زنجیر کے ساتھ اس گدھے کو اچھی طرح سے باندھا اور واپس اپنی بیوی کی طرف آ گیا، لیکن جیسے ہی یہ کمرے میں پہنچا تو وہ گدھا ایک بار پھر کمرے میں آیا اور اس نے ایک بار پھر اس شرابی کو ٹکر ماری۔ اب مسلسل 3 بار زمین پر گرنے کی وجہ سے اس شرابی کو کچھ چوٹیں بھی آ گئی تھیں، لیکن اس نے اٹھ کر گدھے کی وہ جگہ دیکھی اور یہ حیران تھا کہ اب کی بار اس گدھے نے زنجیر کیسے توڑ لیا ہے، کیونکہ یہ زنجیر لوہے کا بنا ہوا تھا اور کافی موٹا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا تو گدھے کا زنجیر بالکل صحیح سلامت تھا، لیکن گدھا زنجیر سے آزاد تھا۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر گدھے کو اسی زنجیر سے باندھا اور اب کی بار یہ بیوی کو مارنے کے لیے اس کمرے میں نہیں گیا، بلکہ چھپ کے دیکھنے لگا کہ گدھا اس زنجیر سے کیسے آزاد ہوتا ہے۔ ابھی یہ گدھے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک گدھا چل کر اس کی طرف آنے لگا اور زنجیر نے گدھے کو روکا تک نہیں۔ اگرچہ یہ شرابی تھا لیکن پھر بھی اس کو سمجھ آ گئی کہ اب اس گدھے کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، اور اسے سمجھ آ گئی کہ میں جو اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے فوراً کمرے میں جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اپنے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔
دوسری طرف جیسے ہی اس لڑکی نے اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھا تو وہ تو پہلے بھی دعائیں کرتی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کا شوہر بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر اس کے شرابی شوہر نے شراب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر دی اور شراب پینا چھوڑ دیا، اور پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اب تو یہ اس کا شوہر اس لڑکی کو ایک شہزادی کی طرح رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا اور اس کو ہر وہ آسانی مہیا کرتا تھا جس آسانی کے لیے اس کا باپ، اس کا بوڑھا کسان باپ دعائیں کرتا تھا۔